غزوہ خندق کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ قسطنطنیہ بھی فتح ہوگا، وہ امیر بہترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بھی بہترین لشکر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بشارت کے بعد مسلمان قسطنطنیہ کے بڑے قلعے کو ایک چھوٹا سا قلعہ سمجھ کر بے جھجک اس پر حلہ بولتے تھے، کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشارت کے مطابق قسطنطنیہ کو اپنے آنکھوں سے فتح ہوتا دیکھ رہے تھے۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں نہ جانے کتنے ماؤں نے اپنے لخت جگر کھو دیے۔ قسطنطنیہ کی فتح کچھ لوگوں کو صرف خواب لگتا تھا، اتنے میں ایک شخص اچانک نمودار ہوا اور قسطنطنیہ کے بڑے فصیلوں کو چکناچور کرتے ہوئے لشکر کفار کے صفوں کو کاٹتے ہوئے نظر آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے مطابق قسطنطنیہ پر عالم اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ ناظرین، یہ تھے اسلام کے عظیم سلطان محمد فاتح، اور ترک تاریخ دان اسے آج بھی محمد فاتح لر سلطان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریم۔ تو آج کے اس ویڈیو میں سلطان محمد فاتح کی مکمل داستان آئیے جانیے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ سلطان محمد ثانی، جو سلطان محمد فاتح کے نام سے معروف ہوئے، سلطان محمد فاتح 1429 کو پیدا ہوئے اور کچھ مورخین 1432 بھی بتاتے ہیں۔ علی عثمان کے سلسلہ سلاطین کے یہ 7ویں سلطان ہیں جنہیں فاتح اور ابو الخیرات کے لقب سے نوازا گیا۔ انہوں نے تقریباً 30 سال تک حکومت کی۔ ان کا دور حکومت مسلمانوں کے لیے خیر و عزت کا باعث بنا۔ اپنے والد کے وصال کے بعد 16 محرم 18 فروری 1451 کو تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 22 سال تھی۔ سلطان محمد فاتح بے مثال شخصیت کا خاص انسان تھا۔ اس میں قوت و عدل دونوں صفات بیک وقت جمع تھے، اور مختلف زبانوں میں مہارت کے حوالے سے وہ دوسروں سے کہیں آگے تھا اور کتب تاریخ کے مطالعہ کا خاص شوق رکھتا تھا۔ اسی چیز نے بعد میں انتظامی امور اور جنگی میدانوں میں ان کی شخصیت کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کیا، حتیٰ کہ وہ تاریخ میں محمد فاتح کے لقب سے مشہور ہوا اور قسطنطنیہ جیسے ناقابل تسخیر شہر کو فتح کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ سلطان محمد فاتح نے وہی پالیسی اختیار کی جو اس کے آباء و اجداد نے اختیار کی تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے اس نے مختلف تنظیمی اداروں کی تنظیم نو کی اور مالی امور کو بہترین بنانے کی طرف خصوصی توجہ دی۔ اس نے ملک کی ذرائع آمدنی اور اخراجات کی اس طرح منصوبہ بندی کی کہ اسراف اور عیش و عشرت کی گنجائش نہ رہی۔ فوج کی بھی تنظیم نو کی اور اس کے مختلف شعبوں میں پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی۔ فوج کے لیے خصوصی رجسٹر بنائے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا۔ نیز اس دور کے جدید اصلاحات سے انہیں ہر طرح سے لیس کیا۔ ڈسپلن قائم کرنے کی غرض سے فوج کے لیے سخت قوانین تشکیل دیے۔ اگر کسی فوج نے کوتاہی کی یا اپنی ڈیوٹی میں سستی و کاہلی کا شکار ہوا تو اسے نوکری سے نکال دیا جاتا تھا۔ دربار شاہی کی طرف بھی خصوصی توجہ دی۔ تجربہ کار منتظمین اور بہترین جرنیل اس کی مدد پر متعین کیے جنہوں نے سلطنت کے استحکام اور ترقی میں بھرپور حصہ لیا، اور جب داخلی امور کی طرف سے کھلی طور پر مطمئن ہو گیا تو مسیحی علاقوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو فتح کرنے اور ان میں اسلام کی اشاعت کے بارے میں سوچنے لگا۔ ان اہداف کو پورا کرنے کے سلسلوں میں بہت سے عوامل اس کی مددگار ثابت ہوئے۔ ایک تو بازنطینی شہنشاہیت یورپ کی دوسری سلطنتوں کے ساتھ تنازعات کی سبب کمزور ہو چکی تھی اور اسے داخلی اختلافات کا بھی سامنا تھا۔ اس کی تمام علاقوں اور شہروں میں حکومت کے خلاف لاوا پک رہا تھا۔ سلطان محمد یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی تمام قوتیں داؤں پر لگا دی تاکہ بازنطینی شہنشاہیت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کو فتح کر کے کامیابیوں کا تاج سر پر سجا دے اور عالم اسلام کے خلاف صلیبی تحریکوں کے ایک اہم اور مرکز قلعے کو منہدم کر دے جو عرصہ دراز سے اسلامی دشمن سازشوں میں مصروف تھا۔ محمد اسے دولت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا کر اپنے خوابوں کی تعبیر چاہتا تھا، جس کی تعبیر سے اس کے پیشرو اسلامی لشکروں کے قائدین عاجز رہ گئے تھے۔ قسطنطنیہ دنیا کے اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی بنیاد 330 میں بیزنطین شہنشاہ قسطنطین اول نے رکھی۔
قسطنطنیہ کو پوری دنیا میں ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی، حتیٰ کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر پوری دنیا ایک ملک ہوتی تو قسطنطنیہ اس کے قابل تھا کہ اس ملک کا دارالحکومت بنتا۔ جب سے اس شہر کی بنیاد پڑی یہ بازنطینیوں کا دارالحکومت رہا۔ یہ دنیا کے عظیم ترین اور اہم ترین شہروں میں سے تھا۔ جب مسلمانوں نے بازنطینی شہنشاہ کے ساتھ جہاد شروع کیا تو اس شہر کو اس جنگ میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی موقع پر اس کی فتح کی بشارت دی۔ ان میں سے ایک موقع غزوہ خندق میں پیش آنے والا مشہور واقعہ ہے۔ اسی لیے مسلمان خلفاء اور اسلامی عساکر کے کئی قائدین مختلف اداروں میں اس کو فتح کرنے میں مسابقت کرتے رہے تاکہ یہ بشارت رسول ان کے حق میں پوری ہو کہ قسطنطنیہ جس شخص کے ہاتھ پر فتح ہوگا وہ امیر بہترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے عساکر اسلامیہ کے ہاتھ اس کی طرف بڑھتے رہے۔ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلا حملہ 44 ہجری میں ہوا، لیکن یہ حملہ کامیاب نہ ہوا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کئی دوسرے حملے بھی ہوئے لیکن سب ناکام رہے۔ اسی طرح اموی سلطنت نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے ایک اور کوشش کی اور یہ حملہ اموی دور کا سب سے بڑا حملہ شمار ہوتا ہے۔ یہ حملہ سلیمان بن ملک کے دور حکومت میں 98 ہجری کو کیا گیا۔ شہر قسطنطنیہ پر حملوں کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ عباسی خلافت کے ابتدائی دور میں دولت بازنطینی پر بہت زیادہ حملے ہوئے لیکن کوئی حملہ کامیاب نہ ہوا۔ نہ تو قسطنطنیہ فتح ہوا اور نہ اس کی دفاعی پوزیشن کو کچھ زیادہ نقصان پہنچا۔ بالخصوص ہارون الرشید کے عہد خلافت میں 190 ہجری کو جو حملہ ہوا اس نے اس حکومت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ایشیائی کوچک میں کئی اسلامی ریاستیں ابھری جن میں سلجوقی ریاست بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ سلطنت ایشیائی کوچک تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کا فرمان رواں سلطان الپ ارسلان بڑا بہادر اور مجاہد تھا۔ اس نے 1070 میں ملازگرد کی جنگ میں روم کے بادشاہ ڈیمانوس کو شکست دے کر قسطنطنیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس جنگ میں شاہ روم بذات خود امیر ہوا اور ایک مدت بعد اسے اس شرط پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ سلطان سلجوقی کو سالانہ جزیہ ادا کرے گا، اور یہ بات اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ روم کے بہت زیادہ علاقوں نے مسلم ریاست سلجوق کے سامنے سر جھکا دیا۔ عظیم سلجوق سلطنت کے کمزور ہونے کے بعد کئی سلجوقی ریاستیں سامنے آئی جن میں سے سلاجقہ روم بڑی شہرت کی حامل ہے۔ اس کی حکومت ایشیائی کوچک کے علاقوں میں تھی۔ اس نے اپنے حدود مغرب میں بحیرہ ریجا کے سواحل تک وسیع کر لیا تھا اور رومانیہ کی حکومت اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ 8ویں صدی ہجری 14ویں صدی عیسوی میں سلاجقہ روم کی جگہ عثمانیوں نے لی اور قسطنطنیہ کی فتح کی کوششیں ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب بایزید جو السائقہ کے نام سے معروف تھے نے فتح قسطنطنیہ کی کوشش کی اور 1393 میں بڑی شدت سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ سلطان نے شہر کا محاصرہ اس شدت سے کیا لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا اور مذاکرات کو توڑ دے کر اسلامی فوجوں کو قسطنطنیہ سے پیچھے ہٹنے کے لیے یورپ سے مدد طلب کرتا رہا۔ قریب تھا کہ بایزید کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہو جاتا، لیکن اسی اثنا میں خبر پہنچی کہ مغلوں نے تیمور لنگ کی قیادت میں عثمانی علاقوں پر حملہ کر دیا اور ان علاقوں میں فتنہ و فساد کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ سلطان بایزید کو مجبوراً محاصرہ اٹھانا پڑا اور اپنی فوجوں کو لے کر مغلوں سے جنگ کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑا۔ مغلوں کے خلاف فوج کشی میں بھی سلطان بایزید نے خود قیادت کی اور انقرہ کے مقام پر دونوں مسلم فوجوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی۔ بالآخر بایزید کی فوج کو شکست ہوئی، سلطان تیمور کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور قید کی حالت میں 1402 کو راہی ملک عدم ہوا۔ نتیجتاً دولت عثمانیہ افتراق و انتشار کا شکار ہو گئی۔
اور فتح قسطنطنیہ کی سوچ کچھ وقت تک کے لیے مدھم پڑ گئی۔ دولت عثمانیہ کو جو ہی استحکام نصیب ہوا اور حالات درست ہوئے تو روح جہاد پھر سے اود کر آئی۔ سلطان مراد ثانی کے دور حکومت میں قسطنطنیہ کی فتح کی پھر سے کوششیں ہونے لگی۔ عثمانیوں نے اس کے دور حکومت میں کئی بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ ان کوششوں کے عرصہ میں بازنطینی شہنشاہ عثمانیوں کے صفوں میں فتنہ و فساد پیدا کرنے اور بیرونی طاقتوں کو سلطان کے خلاف مدد دینے کی کوششوں میں مصروف رہا، اور اس طرح نصرانی بادشاہ سلطان کو اپنے مقصد سے جس طرح وہ بہت حریص تھا غافل رکھنے میں کامیاب رہا۔ عثمانی اپنے ارادوں کو پورا نہ کر سکیں۔ سلطان محمد فاتح اپنی والد کی زندگی میں بھی امور جہاں بانی سر انجام دیتا رہا، اور اسی دور سے وقتہ فوقتہ بازنطینی شہنشاہ کے ساتھ اس کی چپکلش جاری رہی۔ وہ ان کی تمام کوششوں سے واقف تھا جو فتح قسطنطنیہ کے سلسلے میں اس سے پہلے عثمانی خلفاء کر چکے تھے، بلکہ وہ اس کوششوں سے بھی آگاہ تھا جو مختلف اسلامی اداروں میں کئی بار فتح قسطنطنیہ کے لیے کی جاتی رہی۔ اسی لیے جو ہی وہ سلطنت عثمانیہ کے تخت پر جلوہ گر ہوئے تو فتح قسطنطنیہ کی تمنا اور اس کے لیے سوچ و بچار کرنے لگا۔ علماء کی تربیت نے اس کے اندر اسلام و ایمان کی محبت اور قرآن و سنت پر عمل کا جذبہ پیدا کرنے میں خاص کردار ادا کیا۔ اسی وجہ سے وہ شریعت اسلام کے التزام کی محبت پر پروان چڑھا، علم و علماء کی محبت اور علوم کی نشر و اشاعت کے جذبات جیسی اعلیٰ صفات سے متصف تھا۔ اس کا انتہائی اعلیٰ دینی جذبہ اسلامی تربیت کا نتیجہ تھا۔ نیز وہ عالمی شخصیات جنہوں نے اس کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کیا، ان کے اثرات بھی ان کی شخصیت میں دیکھے جا سکتے تھے۔ سلطان محمد فاتح لڑکپن سے ہی علماء ربانین سے متاثر تھا، بالخصوص مشہور عالم ربانی احمد بن اسماعیل قرانی سے ان کے علم و فضل کے پوری طرح قائل تھے۔ احمد بن اسماعیل سلطان مراد ثانی کے دور میں محمد فاتح کے استاد تھے۔ ان دنوں محمد ثانی صوبہ مغنیسیہ کے امیر تھے۔ باپ نے ان کی تعلیم کے لیے کئی معلم بھیجے، لیکن محمد ثانی نے کسی کا حکم نہ مانا اور ان اساتذہ کرام سے ایک حرف بھی نہ پڑھا، حتیٰ کہ اس نے قرآن کریم بھی مکمل نہ کی۔ سلطان مراد ثانی نے بارعیب اور سخت مزاج معلم کی ضرورت محسوس کی۔ لوگوں نے مولانا قرانی کے بارے میں بتایا۔ سلطان نے انہیں اپنے بیٹے کی تعلیم پر مامور کرتے ہوئے ایک ڈنڈا دیا اور کہا کہ شہزادہ اگر حکم عدولی کرے تو اس ڈنڈے سے خبر لینا۔ مولانا قرانی جب مغنیسیہ پہنچے اور شہزادے کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ شہزادے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، مجھے تیرے والد نے تیری تعلیم کے لیے بھیجا ہے اور یہ ڈنڈا بھی انہی کا عطا کردہ ہے تاکہ حکم عدولی کی صورت میں تیری خبر لوں۔ یہ بات سن کر سلطان محمد خان کی ہنسی نکل گئی۔ مولانا نے ڈنڈا سنبھالا اور اسی مجلس میں شہزادی کی خوب پٹائی کی، حتیٰ کہ شہزادہ ڈر گیا اور تھوڑے سے ہی عرصے میں قرآن کریم ختم کر لیا۔ یہ ہے اسلامی سچی تربیت اور یہ ہے قابل قدر مربی جن کے بدولت ایک شہزادے میں اعلیٰ اخلاقی قدریں اور شریعت اسلامی کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ بالخصوص علامہ قرانی جیسے لوگ جن میں یہ جرأت تھی کہ جب بھی وہ شریعت کی مخالفت دیکھتے تو سلطان کو ٹوکتے۔ علامہ قرانی بادشاہ کے ہاتھوں کو بوسہ نہیں دیتے تھے اور نہ ہی دوسرے لوگوں کی طرح ان کے سامنے جھکتے تھے، بلکہ بادشاہ ان کے ہاتھ چومتا تھا اور انہیں جھک کر سلام کرتا تھا۔ علامہ قرانی محمد فاتح کو نام لے کر پکارتے تھے اور سلطان ان کی تعظیم بجا لاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تربیت میں رہنے والے محمد فاتح بن کر نکلے۔ سلطان محمد فاتح کی شخصیت کی تکوین و تعمیر میں شیخ آق شمس الدین کا کردار بھی بہت نمایاں ہے۔ شیخ نے صغر نصیب سے ہی ان کے دل پر دو چیزوں کو نقش کر دیا، ایک جہاد فی سبیل اللہ کی عثمانی تحریک کو آگے بڑھانا اور دوسری یہ چیز کہ جس امیر کی حیثیت میں بشارت دی گئی ہے وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اور وہ بہترین امیر ہوگا، وہ محمد ہی ہیں۔ اسی لیے محمد فاتح کی دلی آرزو تھی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مصداق ٹھہرے، اور یہاں سے شروع ہوئی فتح قسطنطنیہ کی تیاری۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے پوری طرح پلاننگ کی اور اس منصوبے میں اپنی پوری کوشش صرف کر دی، حتیٰ کہ جو لشکر فراہم ہوا اس کی تعداد تقریباً 4.25 ملین سپاہی تھی۔ یہ اس دور کے لحاظ سے مختلف اقوام کے لشکروں کی نسبت ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ پھر اس لشکر کی تہذیب اور ٹریننگ میں کوئی کسر نہیں چھوڑا گیا۔ طرح طرح کے سپاہیانہ فنوں کی تعمیل دی گئی اور انواع و اقسام کے اصلاح کا بندوبست کیا گیا جو آنے والی جہادی کارروائی کا انہیں اہل بنا سکتا تھا۔
इस ظاہری تیاری کے ساتھ ساتھ محمد فاتح نے سپاہیوں کی معنوی تیاری یعنی روحانی تیاری کا بھی خصوصی اہتمام کیا۔ ان میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کیا گیا اور انہیں بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کے فتح کی بشارت پہلے ہی دی اور فتح قسطنطنیہ کے لشکر کی تعریف فرمائی۔ ہو سکتا ہے یہی لشکر آپ کا مقصود ہو۔ اس چیز میں ان میں معنوی قوت اور بے مثال بہادری کا جذبہ پیدا کر دیا۔ پھر لشکر میں علماء پھیل گئے اور ان کی وجہ سے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ان میں حقیقی جہاد کا جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ اللہ کے کریم کے فرمان پر اپنی جان دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ سلطان نے تنگ نئے بسفورس کے یورپی کناروں پر ایک بہت تنگ جگہ پر اس قلعے کے سامنے، جس کی بنیاد سلطان بایزید کے عہد میں ایشیائی خشکی کے ٹکڑے پر رکھی گئی تھی، قلعہ رومیلی حصار قائم کیا۔ بازنطینی فرما روا نے سلطان محمد فاتح کو یہ پیشکش کی کہ وہ یہ بڑا رقم لے لیکن یہاں قلعہ تعمیر نہ کریں، مگر سلطان قلعہ بنانے میں مصروف رہا کیونکہ وہ اس جگہ کی اکثری اہمیت کو سمجھتا تھا۔ ایک بلند و بالا ناقابل تسخیر قلعہ مکمل ہو گیا جس کی بلندی 82 میٹر تھی۔ آمنے سامنے کے ان دونوں قلعوں کا درمیانی فاصلہ 660 میٹر کے برابر تھا، جہاں سے عثمانی باسفورس پر نظر رکھ سکتے تھے اور کوئی جہاز ان کی اجازت کے بغیر مشرق سے مغرب کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ آمنے سامنے کے ان دونوں قلعوں پر توپیں نصب کی گئی تھی اور جو بھی جہاز مشرقی علاقوں سے قسطنطنیہ کو آتا تھا یہ توپیں ان پر گولہ داغ کر ان کو روک دیتی تھی، اور طرابزون جیسی مشرقی علاقوں کی سلطنتیں جو ضرورت کے وقت قسطنطنیہ کی مدد کے لیے تھیں باسفورس میں آنے سے گھبراتی تھیں۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے سلطان نے ضروری اسلحہ جمع کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی، جن میں سے توپیں خاص اہمیت کے حامل تھیں۔ توپ سازی پر خاص توجہ دی گئی۔ سلطان نے ایک ہنگری مہندس کو بلا بھیجا جو توپ سازی کی فن میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ اس کا پرجوش استقبال کیا گیا اور اسے ہر طرح کی مالی، مادی اور افرادی امداد دے کر حکم دیا گیا کہ توپیں تیار کریں۔ اس انجینئر نے بہت سی بڑی بڑی توپیں بنائی۔ ان میں سے ایک توپ تو اتنی بڑی تھی کہ اس کا وزن 100 ٹن تھا اور اسے 100 بیل کھینچتے تھے۔ اسے سلطانی توپ کہا جاتا تھا۔ ان توپوں کو بنانے اور پھر ان کو چلانے کے کام کی نگرانی سلطان نے خود کی۔ اس کے بعد تیاری شروع ہو گئی بحری بیڑے کا۔ اس تیاری کے علاوہ جس چیز کی طرف سلطان محمد فاتح نے خصوصی توجہ دی وہ تھی سلطانی بحیرے کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانا اور اس میں کئی کشتیوں کا اضافہ کرنا تاکہ وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے اہل بن سکیں۔ قسطنطنیہ تھا بھی ایک ایسا سمندری شہر جس کا محاصرہ طاقتور بحیرے کے بغیر غیر مکمل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقصد کے لیے جو کشتیاں تیار کی گئیں ان کی تعداد 400 سے زائد تھی۔ اس کے بعد سلطان نے مختلف ممالکوں سے معاہدہ کیا۔ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے سلطان محمد فاتح نے اپنے کئی دشمنوں سے صلح کر لی تاکہ وہ ہر طرف سے مطمئن ہو کر صرف ایک دشمن سے نبرد آزما ہو۔ لہذا قسطنطنیہ کی پڑوسی عمارت غلطہ جو اس کے مشرق میں واقع تھی اور قسطنطنیہ سے اسے تنگنائی شارک زریں جدا کرتی تھی سے معاہدہ صلح کیا گیا۔ اسی طرح ہنگری اور بلغیریا کی سلطنتوں سے بھی معاہدہ ہوئے۔ یہ دونوں یورپی سلطنتیں تھیں جو قسطنطنیہ کے پڑوس میں واقع تھی، لیکن جب قسطنطنیہ پر حملہ ہوا تو یہ معاہدہ برقرار نہ رہا۔ دوسرے نصرانی ممالک کی فوجوں کے علاوہ ان امارات کی فوجیں بھی قسطنطنیہ کی دفاع میں شریک ہو گئی اور مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے سب عہد و پیمانے توڑ کر اپنے ہم مذہب نصرانیوں کا ساتھ دینے لگے۔ سلطان جو کہ ادھر ادھر کے تمام جنگوں کو ملتوی کر کے صرف قسطنطنیہ کے جنگ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا تھا، مگر آس پاس کے جتنے بھی قلعے تھے جن کے ساتھ سلطان نے صلح کا معاہدہ کیا تھا اب وہ سلطان کے خلاف ہو کر قسطنطنیہ کی حفاظت میں لگ گئے۔ سلطان جو کہ اپنے اندر آگ لے کر قسطنطنیہ کی فتح کی طرف بڑھ رہا تھا، اتنے میں ان کی مداخلت ہوئی۔ سلطان کا قہر صرف قسطنطنیہ کے اوپر تھا، مگر انہوں نے اس قہر کو اپنے سر لینے کی خواہش کی۔